منافقین میں ایک بدبخت شخص ایسا بھی تھا جو کہ بظاہر تو اسلام قبول کر چکا تھا اور صحابہ کرام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں بیٹھا کرتا تھا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، آپ کی نقلیں اتارا کرتا تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ تنہا ہوتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں جھانکا کرتا تھا۔ محترم ساتھیو، یہ بدبخت شخص کوئی اور نہیں بلکہ حضرت عثمان غنی کا کفار اور مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی اور ان مقدس ہستیوں پر بے پناہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے، لیکن کفار اور مشرکین میں سے کچھ بدتر لوگ ایسے بھی تھے جو کہ بظاہر تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان بھی لاتے تھے اور صحابہ کرام علیہ اجمعین کے ساتھ اٹھا بیٹھا بھی کرتے تھے، لیکن باطن طور پر وہ اسلام کے سب سے بڑے اور سخت دشمن تھے۔ انہیں منافقین کہا جاتا ہے۔ یہ مشرکین اور کفار سے بھی زیادہ خطرناک لوگ تھے، کیونکہ کفار اور مشرکین تو سامنے نظر آتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں اور ان کے دشمن ہیں، لیکن ایسے دشمن جو کہ مسلمانوں کا ہی بھیس بدل کر صحابہ کرام علیہ اجمعین کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اجمعین کی مخالفت میں سازشیں کیا کرتے تھے، یہ خطرناک لوگ تھے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حکم بن عاص آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ملعون ہے اور اس کی پشت میں اس کی اولاد بھی ملعون ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم بن عاص کو ملعون قرار دیا اور اس کی اولاد یعنی اس کے بیٹے مروان بن حکم کو جو کہ ابھی اس کی پشت میں تھا اس کو بھی ملعون قرار دیا اور ان پر لعنت فرمائی۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی توہین کرنے والے اس بدبخت شخص حکم بن عاص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اے میرے پیارے نبی، اس بدبخت شخص حکم بن عاص کو جو کہ آپ کی گستاخی کرتا ہے، آپ کی نقلیں اتارتا ہے اور آپ کو اور آپ کے ازواج مطہرات کو خلوت میں دیکھنے کی کوششیں کرتا ہے، اس شخص پر لعنت کر کے اس کو مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدبخت ملعون شخص پر لعنت فرمائی اور اس کو مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا۔ محترم ساتھیو، حکم بن عاص بنی امیہ سے تعلق رکھتا تھا اور بنی امیہ اور بنی ہاشم کی خاندانی اور آپسی رنجشیں اور بغض و عناد چھپی ہوئی نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے بھی بنی ہاشم اور بنی امیہ کی خاندانی عداوتیں اور بغض و عناد آشکار تھا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو اس کے بعد یہ دشمنی مزید بڑھ گئی اور بنی امیہ کے دل میں بغض پلنے لگا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام علیہ اجمعین کے لیے بے شمار مشکلات اور آزمائشیں کھڑی کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ خندہ پیشانی اور صبر و استقامت کے ساتھ ان پریشانیوں اور آزمائشوں کا مقابلہ کیا۔ یہ خاندانی رنجشیں اور دشمنی ہی تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے کے باوجود بنی امیہ کے دلوں پر اثر نہیں کیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی تو مانتے تھے اور ان میں سے کئی اسلام بھی قبول کر چکے تھے، لیکن ان کے دل کے اندر وہ خاندانی رنجش اور عداوت پنپتی رہی، وہ ختم نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں منافقت نے جنم لیا اور اسی منافقت نے بعد میں اسلامی سلطنت کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا۔ حکم بن عاص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سگا چچا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مدینہ سے باہر نکال دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی یہ مدینہ میں نہ آ سکا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی اس کو مدینہ آنے کی اجازت نہ ملی۔ یہ مدینہ بدر ہی رہا، لیکن جیسے ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسرے خلیفہ کے طور پر منصب کو سنبھالا تو انہوں نے اپنے چچا ہونے کے ناطے حکم بن عاص کو مدینہ واپس بلا لیا۔ دیکھا جائے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی کھلی خلاف ورزی تھی، لیکن یہاں پر بعض مورخین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں حکم بن عاص غیر اخلاقی حرکات اور گستاخانہ رویے کا حامل شخص
شخص تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد اور دونوں خلفائے راشدین کا دور گزر جانے کے بعد حکم بن عاص کو مدینہ میں واپس بلا لینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی تصور نہیں کی جا سکتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروان بن حکم کو لعنت فرما کر مدینہ سے باہر تو نکالا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہیں پر بھی ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ یہ ساری عمر کے لیے مدینہ سے باہر رہے گا۔ چنانچہ کچھ مفسرین اس بات کا فائدہ حکم بن عاص اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتے ہیں، لیکن وہیں پر کچھ مفسرین اور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کی، اور جب پہلے دونوں خلفائے راشدین نے حکم بن عاص کو مدینہ واپس نہیں آنے دیا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں واپس کیوں بلایا؟ مروان بن حکم، جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے نظام میں بے شمار روڑے اٹکائے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس چچا حکم بن عاص کا ہی بیٹا تھا، اور اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اقربا پروری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا داماد بنا لیا تھا، اور خلافت راشدہ کی کئی ایک اہم ذمہ داریاں بھی اس کو سونپ دی تھیں۔ خلافت راشدہ کی انہی ذمہ داریوں اور اختیارات کی آڑ میں مروان بن حکم نے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بے شمار فوائد حاصل کیے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کیے اور فتنہ انگیزی پھیلائی۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً تمام تاریخ دان اور مفسرین اور علماء کرام مروان بن حکم کی شخصیت کو اچھا نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ مروان بن حکم ہی تھا جو معاویہ بن ابی سفیان کے کہنے پر مدینہ آیا اور عام مسلمانوں سے یزید کی جانشینی کی بیعت لینے لگا۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابو بکر اور بہت سے دیگر صحابہ نے یزید کی جانشینی کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ مروان بن حکم اسلامی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، اور صحیح روایات کے مطابق اس پر اور اس کے باپ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھی فرمائی تھی۔ محترم ساتھیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں حق بیان کرنے کی، حق سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔